बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कुछ चल रहा है, ज़्यादा देर तक दब नहीं सकेगा मामला, क्योंकि बिटवीन द लाइंस बातें करनी पड़ रही हैं, इसीलिए कि पकड़ ना हो सके। बजाय इसके कि हम गैर जमहूरी ममालिक की तरह अपने मखसूस हालात का बयानिया बनाकर जमहूरियत का बिस्तर गोल करने के लिए बहाना तराशी करें, बेहतर ये होगा कि आइन और जमहूरियत को सामने रखते हुए अपनी इस्टेब्लिशमेंट और दिफा की ताकत को अपने बुर्के के नीचे छुपाए रखें। सियासी और आइनी हुकूमतें कमज़ोर भी हों, नाअहल भी हों, तो वो गैर जमहूरी हुकूमतों से कहीं बेहतर होती हैं। अब सुहेल वड़ाइच साहब ये बातें कह रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं तो सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूँ इस सारे मामले में। और ये सुहेल वड़ाइच साहब का कहना नज़र आ रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई मार्शल लॉ ना लगाया जाए। ये बात वो साफ कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने कहा है। और फिर वो साथ बता भी रहे हैं कि बहस तो कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ, ये बात ही कर सकता हूँ कि जी कोई गैर जमहूरी काम ना किया जाए, जैसी भी हुकूमत हो, जो भी हो, कमज़ोर हो। भाई ये जमहूरी हुकूमत ही नहीं है, पहली बात तो ये है, ये तो लोगों के वोट से नहीं आई। तो बहरहाल वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बैठक हो रही है, कोई ऐसा मामला चल रहा है जहाँ मार्शल लॉ की बात हो रही है, ना ही लगे तो बेहतर है, वो ये कह रहे हैं। अब हाल ही में सुहेल वड़ाइच साहब ये भी देख चुके हैं कि उन्होंने कोई कॉलम लिख दिया था और उसके बाद फिर अहम जगह से वजाहत भी आई और फिर मामला काफ़ी गड़बड़ हो गया। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा जी अब तो इशारों किनारों में भी बात नहीं हो पाती। अब उन्होंने इशारे किनारे से कुछ ज़्यादा आगे जाकर बात करती है। ये जो मोहसिन नकवी साहब, सार आलम साहब वाला मामला चल रहा है, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला चल रहा है, इसके साथ साथ अगर आप ये देखें, सुहेल वड़ाइच साहब जो मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, ये ऐसी नहीं है। क्योंकि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनकी टॉप टीयर लीडरशिप हो, सुहेल वड़ाइच साहब के उनसे राबते हैं, राबते रहते हैं। तो क्यों वो फिर ऐसी बातें कर रहे हैं? कहीं से कुछ ऐसा महसूस हुआ है तो वो कहने लगे हैं अब की बार मार्शल लॉ वाकई मुल्क की सम दुरुस्त कर देगा, मगर नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला निकलता है। यकीनन इस बार भी इक़्तिदार के ऊंचे ऐवानों में इस मौजू पर गुफ्तगू होगी और इस हवाले से मुख्तलिफ तरजीहात पर गौर किया गया होगा। यानी गुफ्तगू भी हुई होगी, गौर भी होगा, मार्शल लॉ के हवाले से सब बातें भी होंगी। ये तुम नहीं कि क्या बहस हुई और किसने क्या कहा, मगर ये बात यकीन से कही जा सकती है कि माजी के तल्ख तजर्बात की वजह से मार्शल लॉ के नफाज की संजीदा और भरपूर हिमायत नज़र नहीं आ रही। तो कह रहे हैं जी हिमायत तो नहीं नज़र आ रही मार्शल लॉ की, लेकिन साथ वो कहते हैं बात ज़रूर होती है। फिर देखिए ना, होता यह है कि बात कह भी जाएं और पकड़ भी ना हो। अब एक ये भी पैरा है उनका, उसमें इसी आर्टिकल में एक अफवाह जो खौफ पैदा करने के लिए उड़ाई जाती है वो ये है कि जल्द ही सियासी और आइनी निज़ाम को लपेटकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। फ़ौज के सरबराह सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, वो बावर्दी सदर होंगे और मुल्क का नज़्म व नस्क भी ठीक होगा जब जमहूरी तकल्लुफ़ और इसके साथ जुड़ी खराबियों से जान छुड़ाई जाएगी। अच्छा, वो कह रहे हैं यानी फ़ौज के सरबराह सदर पाकिस्तान बन जाएंगे, वो बावर्दी सदर होंगे, मुल्क का नज़्म व नस्क भी ठीक होगा जब जमहूरी तकल्लुफ़ और इसके साथ जुड़ी खराबियों से जान छुड़ाई जाएगी। ये बात की जाती है। सुहेल वड़ाइच साहब ये भी लिख रहे हैं। अब वो कह भी गए हैं, बता रहे हैं खौफ और ये अफवाह फैलाई जाती है खौफ के लिए, और ये यानी वो कह रहे हैं कि उनकी नज़र में ऐसा है नहीं, मगर साथ ये भी कह रहे हैं कि जी मार्शल लॉ के हक़ में आवाज़ें भी उठती हैं और इस तरह की बातें भी की जाती हैं। साथ ये बात कहना कि आइन और जमहूरियत के सामने रखते हुए अपनी एस्टेब्लिशमेंट दिफा की ताकत को अपने बुर्के के नीचे छुपाए रखें, सियासी और आइनी हुकूमतें कमज़ोर भी हों, नाल भी हों, तो गैर जमहूरी हुकूमतों से बेहतर होती हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट भी वो कर रहे हैं कि जी कुछ ऐसा ना किया जाए। तो खदशा भी महसूस कर रहे हैं, बता भी रहे हैं किस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। सारी बातें उन्होंने कर दी हैं। अब वही बात की जाती है फिर इशारे किनारों में कि जी कोई पकड़ ना हो, कोई इस तरह का मामला ना हो। तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया है कि बात किस तरफ चल रही है, क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान में असल में निज़ाम क्या है? निज़ाम यह है कि अगर आप ताकतवर हैं, आपकी पहुंच है, तो फिर तो आप बच जाएंगे, वरना आपका बुरा हाल होगा। अब एक कहानी, एक हकीकत, एक जान की, एक ज़िंदगी की, कि उनके साथ हुआ क्या, ऐसी तो बहुत सी कहानियाँ हैं, मगर एक जब सामने आई तो जाहिर है कि उसी से दिल दहल जाता है कि कोई इसको हाईलाइट नहीं करता, कोई इसको उस तरह बयान नहीं करता कि इस्लामाबाद में जिस तरह गरीबों की बस्तियां
مسمار کی گئیں، تو اس پر اب 2 اسلام آباد 2 پاکستان کہا جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک کالم شیئر کیا گیا ہے اور انڈیپینڈنٹ اردو میں نعمت خان صاحب نے یہ لکھا ہے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں جب 46 سالہ نرگس بی بی کے کانوں میں بلڈوزر کی گرج پڑی تو وہ یہ صدمہ نہ سہ سکی۔ وہ عورت جو اپنے خاندان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی ایک پل میں مفلوج ہو کر اسپتال کے ICU پہنچ گئی۔ اس کا بیٹا نعمان آج اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے اور پیچھے اس کا مکان اور دکان مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ یہ جناب ہو رہا ہے، لیکن یہاں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر ایسا جھگڑا چل رہا ہے، ایک لمحے میں آپ دیکھیے کہ حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے ادھر سے ادھر، اوہو کیا کریں، کمیٹی بن گئی، روک دیں، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے گا۔ اس میں اب اور کہانیاں بڑی نکل رہی ہیں، جس میں انصار عباسی صاحب بڑے غصے میں نظر آئے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ جو جہاز کراچی میں ہیں پتہ کریں نا کس طرح جا رہے ہیں اور کتنا پیسہ باہر لے جایا جا رہا ہے، اس سب کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ اب سارن صاحب نے جب کہا کہ سندھ کے ایئرپورٹ سے ڈالروں کی UAE منتقلی ہو رہی ہے اور جہازوں میں بھر بھر کے پیسہ لے جایا جا رہا ہے، وہاں کچھ رقم دے دی جاتی ہے، اس کے بعد سارا اس کو لیگل کر لیا جاتا ہے، تو اس کی تو تفتیش ہونی چاہیے کہ ایئرپورٹ سے کس طرح ڈالرز جا رہے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ انصار عباسی صاحب اگر کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کس طرح آپ کو یہ پتہ ہے اور وہاں چھاپا ماریں، لیکن اگر طاقتور لوگ ہیں تو پھر نہیں کیا جائے گا، یا پھر انصار عباسی سے پوچھیں نا آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا۔ پھر ایک دھمکی جو کام کر گئی وہ تھی چین کی کمپنی کی دھمکی۔ گوادر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور گدھے کے گوشت کی ایکسپورٹ کا انہوں نے کوئی پلانٹ وغیرہ لگایا۔ اب انہوں نے تمام ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہوئی تھیں، پھر بھی وہ جو ایک ہمارے ہاں معاملہ ہوتا ہے کہ پوری اجازت نہیں مل رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، وہ کابینہ میٹنگ میں ملنی تھی، نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا اس کمپنی نے، جس میں کہا کہ بھائی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے سے پہلے یہ ذرا دیکھ لینا، ہم نے سب کچھ پورا کیا ہے پھر بھی یہ دیکھیں معاملات اس طرح لٹک رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی کابینہ کے اجلاس میں فوری طور پر ان کو اجازت مل گئی۔ تو اگر آپ کی پہنچ ہے، آپ تگڑے ہیں، پھر تو آپ کام کروا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا دیکھ لیجئے نا کہ سارا کچھ اللیگل نظر آ رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللیگل کیے گئے کام۔ ہوٹل کے لیے تھی، عمارت بننی تھی، تبھی اس کا پلاٹ بھی سستا ملا، کیونکہ ہوٹل میں آپ پوری انویسٹمنٹ پہلے کر دیں گے، بعد میں آ کے لوگ رہیں گے، لیکن جب اس طرح کا اپارٹمنٹ وغیرہ کا ہوتا ہے تو آپ صرف شروع کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کر بنا دیتے ہیں۔ یہ ساری کہانی ہے، اور اس کے بعد کتنا کچھ لکھا گیا کہ جی یہ تعمیرات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، نہیں عدالتوں میں اسٹے چلتا رہا، ریٹ ہوتی نہیں، وہ ختم ہوتا رہا، بلڈنگ بنتی چلی گئی، بک گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اسپین، اٹلی، سعودی عرب اور ایران کے سفارتکار اور دیگر سٹاف بھی رہ رہا تھا، اور پولیس ریڈ کے بعد ان کی طرف سے فورن آفس کو شکایت بھی درج کروائی گئی، مگر وزیر اعظم دفتر خارجہ اس پر کوئی بیان دینے سے گریزاں ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کس طرح شکایت ہے، شہزاد پراچار نے خبر دی ہے۔ تو جب آپ کی پہنچ ہو تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ پھنسے رہیں گے، مسائل کا شکار رہیں گے۔ آپ غریب ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی دیکھیے پیٹرول کی قیمت ابھی مزید بڑھنے والی ہے، اگلے جمعے کو اب 28 روپے مزید لیوی لگائی جانی ہے۔ شہباز رانا صاحب نے بتا دیا ہے کہ IMF کو ہم نے کہا ہے کہ جی ہم مزید بڑھائیں گے، تو آپ فکر نہ کریں، ہم IMF کی بات پوری کریں گے، صرف ہمیں تھوڑا سا اور موقع دے دیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو انجیکشن لگائیں۔ تو یہ جب معیشت نہیں سنبھل رہی، معاملات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اوپر سے آپ دیکھیے کہ IMF کہتا ہے کہ یہاں پر ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے، ایلیٹ کیپچر، اور اس کی ایک مثال دیکھیے کہ کس طرح سے اشرافیہ کو نوازا جاتا ہے۔ 22 اپریل کو سینٹ قائمہ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے اجلاس میں سیکٹر 12(3)D میں DC اسلام آباد جو کہتے ہیں میں وزیر اعظم کے علاوہ کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، توہین عدالت بھی ہو چکی، اس کے بعد بھی بچ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو سب چیزوں، سب قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پلاٹ دے دیا گیا، 22ویں گریڈ میں جا کے ملتا ہے، ان کو یہیں پر مل گیا۔ تو یہ ساری حقیقت سامنے آئی، تو بجائے اس کے اس پر ایکشن لیا جاتا، خبر چھپانے کی کوشش کی گئی۔ پھر محمد ظریف، یہ بڑے اچھے صحافی ہیں ہم نیوز سے وابستہ، یہ کہتے ہیں صاحب بہادر کہتا تھا مجھے PM کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں، پھر جب یہ معاملہ سامنے آیا تو ایک ایک رپورٹر کو 30 سے 40 منٹ تک کال کی جاتی رہی۔ اگر آپ نظام کا حصہ ہیں تو دیکھیں نا، پھر آپ کو کیسے پلاٹ بھی ملتے ہیں، کیسے سب کچھ ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، پھر یہ نظام چل نہیں پاتا، اور پھر مارشل لاء کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، چاہے سہیل وارث صاحب دبے لفظوں میں کریں، یہ باتیں ہیں، چل رہی ہیں، ایک پریشر ہے، اور اس پریشر کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ابصار عالم صاحب جو سمجھ آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں اور نون لیگ کے دور میں ان کے پاس چیئرمین پیمرا کا عہدہ بھی رہا اور سارا کچھ، اور ادھر محسن نقوی صاحب ہیں. تو یہ جو کلیش ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. یہ تو ایک لمحے میں یہ چیز سامنے آ گئی نا، یہ ایک بہانہ بن گیا، یہ ایک بات سامنے آ گئی، لیکن اسی دوران میں اب یہ سہیل بڑائی صاحب کا بھی لکھ دینا یہ بہت سی چیزوں کو واضح کرا ہے. تو آنے والے دن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹکراؤ ہے، اور یہ اس کے واضح اشارے ہیں، واضح خبریں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے. اور 28ویں ترمیم پر نظر رکھیے گا. یہ زرداری صاحب کا چین جانا، ایکٹیو ہونے کی کوشش کرنا، یہ ایسے نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ایک ساتھ ہے، اور یہ اسی کی وجہ سے یہ خبریں، کبھی کانسٹیٹیوشن نیو کا معاملہ آ گیا، کہیں 28ویں ترمیم کا، دیگر چیزوں کا، سہیل بڑائی صاحب کا کالم آنا، یہ باتیں ہونا جی پیسہ باہر جا رہا ہے، کراچی میں جا کر کہنا پیسہ باہر جا رہا ہے، یہاں سے ابصار عالم صاحب کا کہنا جی ڈالر باہر جا رہے ہیں. یہ سب ایسے نہیں ہے. اور پھر ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں ہو رہی، مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ یہاں سے انویسٹمنٹ باہر لے کر جا رہے ہیں. یہ سب خبریں اصل میں ایسے ہی نہیں آ رہی. تو وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں جا کر وہ صفحہ پھٹنے کی بات ہوتی ہے، وہ پریشر کوکر پھٹنے کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ کم نہیں ہو رہا. پریشر مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری خبریں، یہ ٹکراؤ کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ حافظ.